الرحمن الرحیم۔ معرب دو ہیں، یعنی معرب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک ہے اسم متمکن، اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم وہ فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ یعنی معرب کی دو قسمیں، اسم متمکن اور وہ فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اسم متمکن کسے کہتے ہیں؟ تو اسم متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ تو اسم متمکن کیا ہے؟ اسم متمکن معرب ہے، اور وہ فعل مضارع، یعنی فعل مضارع کے تمام صیغے جو ہیں وہ معرب نہیں ہیں، بلکہ صرف وہ صیغے معرب ہیں جو کیا ہوں؟ جو جمع مؤنث، نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اس میں غیر متمکن کی 14 قسمیں ہیں۔ اول ضمیر، دوم اسم اشارہ، سوم اسم موصول، چہار اسم فعل، پنجم اسم صوت، ششم اسم ظرف، ہفتم اسم کنایہ، ہشتم مرکب بنائی، نہم منادی معرفہ جو نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو، دوہم لائے نفی جنس کا اسم جو نہ معرفہ ہو نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف، یازدہم مضاف بجملہ، دوازدہم اسم استفہام، سیزدہم اسم شرط، چہاردہم فعلی کا ہم شکل۔ یعنی اس میں غیر متمکن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبنی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور پھر اس میں غیر متمکن کی 14 قسمیں جن کو انہوں نے ذکر کیا۔ اس میں غیر متمکن کی 14 قسمیں، اس میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ ضمیر۔ اب ہم پہلے یہ جاننا ہے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ تو ضمیر وہ اس میں جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے متکلم پر یا مخاطب پر یا ایسے غائب پر کہ جس کا ذکر پہلے لفظاً یا حکماً یا معناً ہو چکا ہو۔ اور یہ تو ضمیر کی تعریف ہے۔ اور ضمیر کل کتنی ہیں؟ تو ضمیر کل 70 ہیں، جن میں 14 مرفوع متصل ہیں، 14 مرفوع منفصل، 14 منصوب متصل، 14 منصوب منفصل اور 14 مجرور متصل۔ مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ وہ اس ضمیر کو کہتے ہیں جو اکیلا استعمال نہ ہو، جو اکیلا استعمال نہ ہو۔ اور مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ جو اکیلا استعمال ہو۔ منصوب متصل کسے کہتے ہیں؟ جس میں اکیلا استعمال ہونے کی صلاحیت نہ ہو۔ اور منصوب منفصل کسے کہتے ہیں؟ جو اکیلا استعمال ہو۔ اور مجرور متصل جو اکیلا استعمال نہ ہو۔ تو کل ضمیریں کتنی ہیں؟ کل ضمیریں 70 ہیں، جن میں کیا ہیں؟ جن میں 14 مرفوع متصل ہیں، اور وہ یہ ہیں: ضربت، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر 14 مرفوع منفصل ہیں، اور وہ یہ ہیں: انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ اور پھر کیا ہے؟ 14 منصوب متصل ہیں، اور وہ یہ ہیں: ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ اور پھر کیا ہے؟ 14 منصوب منفصل ہیں، اور وہ یہ ہیں: ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ پھر کیا ہے؟ 14 مجرور متصل، اور وہ یہ ہیں: لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ اور اب کچھ باتیں تو یہ کیا تھی؟ پہلے میں نے ابھی ضمیر کی تعریف ذکر کی، ضمیر کی تعریف کو بیان کیا۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بتایا کہ ضمیریں کل کتنی ہیں؟ کل ضمیریں 70 ہیں۔ اور اب کچھ باتیں فائدے کے طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ فعل مضارع کے 3 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ مستتر یعنی پوشیدہ ہوتی ہے۔ فعل مضارع کے 3 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور وہ 3 صیغے کون سے ہیں؟ تو وہ ہیں واحد، مذکر، حاضر۔ جیسے تفعلوا، اس میں جو ہے انت ضمیر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا صیغہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے واحد متکلم، جیسے افعلوا، اس میں بھی انا ضمیر ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا صیغہ ہے جمع متکلم، جیسے نفعل، اور اس میں بھی کیا ہوتی ہے؟ نحن ضمیر ہمیشہ مستتر ہوتی ہے، یعنی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور مضارع اور ماضی کے 2 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، ضمیر مستتر ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، بشرطے کہ کوئی اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل نہ ہو۔ یعنی ماضی اور مضارع کے 2 ایسے صیغے ہیں جس میں کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مستتر ہوتی ہے، مگر اس میں جو ضمیر ہے ہمیشہ مستتر نہیں ہوتی۔ ضمیر اس میں مستتر کب ہوتی ہے؟ جب کہ اس کے بعد کیا ہو؟ کوئی اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل نہ ہو۔ جیسے زید ضربنی،
ہندن ضربتنی، اور اگر اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل ہو تو ان دونوں صیغوں میں ضمیر مستتر نہ ہوگی، جیسے ضرب زید ضربت ہند۔ فعل ماضی کے باقی 12 صیغوں اور مضارع کے باقی 9 صیغوں میں ہمیشہ ضمیر بارز یعنی ظاہر ہوتی ہے، یعنی انہوں نے جن صیغوں کا ذکر کیا کہ جن میں کیا ہوتی ہے ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ان صیغوں کے علاوہ باقی صیغوں میں کیا ہوتی ہے ضمیر ہمیشہ بارز یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں تفضیل کے ہر صیغے میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، بشرطے کہ کوئی اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل نہ ہو۔ یعنی اگر اس میں فاعل یا اس میں مفعول یا صفت مشبہ یا اس میں تفضیل کے بعد کوئی فاعل کی شکل میں اس میں ظاہر یا نائب فاعل کی شکل میں اس میں ظاہر آ جائے تو پھر اس میں ضمیر کیا ہوگی، اس میں ضمیر پوشیدہ ہوگی، اور اگر فاعل یا نائب فاعل کی شکل میں کوئی اس میں ظاہر نہ آئے تو پھر اس وقت کیا ہوگی، اس میں ضمیر پوشیدہ ہوگی، مستتر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی۔ ضمیر مستتر اور ضمیر بارز کے علاوہ باقی اسموں کو اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ انہوں نے اس میں ظاہر کی تعریف کی کہ ضمیر مستتر اور ضمیر بارز کے علاوہ باقی اسموں کو کیا کہتے ہیں، باقی اسموں کو اس میں ظاہر کہتے ہیں۔